ونسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا حضرات محترم الحمدللہ ہم اس وقت سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں اس وقت شریک ہیں یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کا پیار کا اتباع کی صورت میں رشتہ منسلک کرنا ان سے وابستہ ہونا اور اپنی نسبت و ارادت کو مضبوط کرنا یہ ہمارے لیے دنیا میں برکت کا سبب ہے اور قیامت کو بخشش کا سبب ہے پھر الحمدللہ جن کا عرس مبارک ہو رہا ہے وہ آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادی ہیں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا جو مقام و مرتبہ ان کی قدر و منزلت ان کی عظمت ان کی رفت ان کی شان و شوکت الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ہے عظیم ہے تو آج الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادی کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں اس کی توفیق سے شریک ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی تقریبات کا انتظام و اہتمام کرنا اور انتظام و اہتمام میں معاون بڑھنا شانہ بشانہ چلنا اس میں تعاون کرنا اس میں اپنا حصہ شامل کرنا پھر اس تقریب سعید میں شریک ہونا یہ الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے بہت بڑا انعام ہے یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق دی ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں
آقا علیہ السلام کی آل پہ نظر گڑا کے دیکھیں اور اگر میدان کربلا کو دیکھ لیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہ چاروں طرف یزیدی کھڑے ہیں ہزاروں بینی لاکھوں کی تعداد میں اور وہ آپ کی جان لیوا ہیں لیکن وہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں ہونے دیا۔ آج ہم فقط دعوے تک رہ گئے، آج ہمارے دعوے ہیں، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے۔ محبت کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے جب ان کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے اور ہماری زندگی میں سے ان کی زندگی نظر آئے، ہماری سیرت میں سے ان کی سیرت نظر آئے، ہمارے کردار میں سے ان کا کردار نظر آئے، ہماری اداؤں میں سے ان کی ادائیں نظر آئیں۔ باقی یہ بات مغالطے میں نہیں جانا، یہ لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے، بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حلال و حرام کے بارے میں شریعت نے حکم کیا ہے۔ وہ ایک عظیم ہستیاں ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنتی ہو کر بخشے ہوئے تھے، رب کے محبوب تھے، پھر بھی رب کے خوف سے وہ روتے روتے دنیا سے گئے۔ اس لیے محترم آج کے سنان عرس مبارک کی تقریب سعید کے موقع پر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم یہاں سے یہ سبق، یہ درس، یہ فکر اور یہ پیغام اپنے دامن میں لے کر جائیں کہ ہم نے موت کا دروازہ بھی گزرنا ہے، قبر میں آ کر آمنا سامنا بھی ہونا ہے، رب کو قیامت دن رب کے دربار میں میزان پہ بھی پیش ہونا ہے۔ یہ سب سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جن کا سلام عرس مبارک ہو رہا ہے وہ آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے ہو کر انہوں نے ساری اپنی زندگی اپنے نانا جان کی زندگی کے مطابق گزاری ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، پیغام تو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جتنی آل ہیں اگر ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری کہ جس نے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو نہ اپنایا ہو، اداؤں کے بغیر زندگی بسر کی ہو، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ملے گی۔ بگرنا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تو سید ہیں، سرکار کی آل ہیں، ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ نہیں محترم، سید مجاہد شاہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں، ماما شریف ہے اور ماشاءاللہ آقا صاحب کی داڑھی مبارک سنت کو سجایا ہوا ہے، مسجد بنائی ہے، امام رکھی ہے، قرآن چل رہا ہے، بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ خود پڑھا رہے ہیں۔ جن کو چاہیے تو یہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں تو نبی پاک کی آل کا شہزادہ ہوں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں محترم، سارا نظام دین کا چلا رہے ہیں اور مغالطے میں نہیں جانا۔ موت کا دروازہ آپ نے بھی گزرنا، میں نے بھی گزرنا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام وصال کے وقت امت کو سبق دے گئے، شدید بخار ہے، موت کے لمحات ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھگو بھگو کے کپڑے کو اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اللہم آئنی علی غمرت الموت و سکرت الموت اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ بار بار یہ الفاظ زبان نبوت پر جاری ہیں، بار بار جاری۔ میں ایک سے ایک حدیث کوٹ کرنی ہے، یہ درمیان میں بس ایک پیغام ہے۔ امام زین العابدین، امام بولیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی امام علی مقام کے سبزادے ہیں جو میدان کربلا میں محفوظ رہے۔ ایک دن طواف ہو رہا تھا، آپ کے چہرے پہ نقاب تھا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اتنا رو رہے ہیں کہ طواف کرنے والوں کا طواف بند ہو گیا۔ اتنا دردناک رو، انہیں رونے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو بخشے ہوئے تھے، جنتی تھے، ان میں خون مصطفیٰ میرے آقا کی بیٹی کا خون ہے، حضرت علی کا خون ہے رضی اللہ تعالیٰ، حسین حضرت امام حسین کا خون ہے، چاہیے نہیں تھا ان کو رونا،
غلاف کعبہ کو پکڑ کے اتنا دردناک رو رہے ہیں کہ روتے روتے گر گئے، اور یہ رونا رب کے خوف سے تھا۔ آج تجھے اور مجھے خبر نہیں ہے، یہ ساتھ ہی قبرستان ہے، اس میں خانہ کے بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، آج ان کے کفن بھی گل گئے، آج ان کی خبر لینے والا نہیں ہے، جو تکبر میں غرور میں اپنے پسند میں تو تمہیں برباد کر رہے، یہ تو ہمیں ختم کر۔ اور اللہ کے بندے یہ خیال کیا کر کہ جب تمہیں تختے پہ لٹایا جائے گا، پھر تیرے کان کے ساتھ لب لگا کے پوچھا جائے گا، آج تو بتا کہ تو شے کیا ہے، آج بتا۔ اگر یہ وقت تمہارے پر بھی آنا اور میرے اوپر بھی آنا ہے، پھر تکبر، پھر غرور، پھر وڈیائی، پھر دوسرے کو اپنی نگاہ میں گرانا، جس طرح امیر المومنین حضرت علی مرتضی حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کسی نے عرض کیا کہ حضرت صاحب، جب بندے کے پاس دولت آتی ہے نا، پیسہ آتا ہے تو اس کو عزت مل جاتی ہے۔ یہ جملے پہ غور کرنا، یہ باب مدینۃ العلم کا قول بڑا پیارا ہے، اور آج سالانہ عرس مبارک کی تقریب سے یہ بھی ایک تحفہ لے کر جاؤ اپنے دامن میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پیاری علی یا امیر المؤمنین سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ، تاکہ اس کا ثواب بھی حضرت صاحب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا، لوگوں نے کہا پیاری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگوں کے ہاں پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے نا، تو اس کو عزت مل جاتی ہے، وقار ملتا ہے اسے۔ لیکن آج سالانہ عرس مبارک کی تقریب کے موقع پر باب مدینۃ العلم رضی اللہ کی زبان مبارک کا جملہ سننے والا ہے، فرمایا لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ پیسہ آنے کے بعد عزت ملتی ہے، دولت کے آنے کے بعد وقار ملتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں۔ باب مدینۃ العلم بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر نہیں کہتا ہے پیسہ آنے کے بعد عزت نہیں ملتی، پیسہ آنے کے بعد بے نقاب ہو جاتا ہے۔ پیسہ آنے کے بعد کیا بولیے، پردہ اٹھ جاتا ہے۔ پہلے وہ پردے میں تھا، پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے۔ فرمایا جب دولت آئی پردہ اٹھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا جی کیا مطلب؟ فرمایا ہاں جی بیان کروں، شاہ صاحب حسن محلوم لگا رہے تھے نا، آپ کی توجہ چلے گی، قول حضرت علی کا ہے۔ میں ڈرتا ہوں اتنی بڑی ہستیوں کو قول بات کرتے وقت مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کی توجہ دائیں بائیں نہ چلے۔ کیوں؟ میری بات اگر کوئی نہ سنے تو غصے میں آ جاتا ہوں، میں کو زیادہ خواہ مت بات نہیں کرتا، بیٹا ہے، شاگرد ہے، کوئی بھی ہو، تو پھر اتنی بڑی ہستی کا قول میں پیش کروں، پھر سالانہ سید بادشاہ عرس مبارک کی تقریب پر لوگوں کی توجہ دائیں بائیں چلی جائے، ڈر لگتا ہے۔ سید بادشاہ نے لگا دیا توجہ آپ میری طرف۔ اب قول، اب تشریح میں نہیں جاؤں گا، ایک قول امام صاحب کو وہ جو میں بیان کر وہ اور حدیث مختصر کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دولت آنے کے بعد عزت نہیں ملتی، وقار نہیں ملتا، نقاب اٹھ جاتا ہے۔ پہلے نقاب میں تھا، پتہ نہیں تھا، پردہ اٹھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ اب جملے پہ غور کرنا، تشریح میں نہیں کروں گا، تشریح آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دولت آنے کے بعد پردہ اٹھ گیا ہے، بے نقاب ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ فرمایا دولت آنے کے بعد اب بھی تو اس کا پتہ چلنا ہے کہ لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے۔ میرے علی نے کمال نہیں کر دیا، فرمایا اب بھی تو پتہ لگنا ہے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا، دولت آنے کے بعد، بڑا ہونے کے باوجود جب غریبوں سے، لوگوں سے محبت میں، پیار میں، عاجزی میں، انکساری میں جب وہ ملاقات کرتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ امام صاحب کی بات سنی، میں کون تھا؟ میں امام صاحب کی بات کر رہا تھا کہ لوگوں کا طواف بند ہو گیا، لوگوں کا طواف اتنا دردناک رو رہے تھے، طواف بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یار ہم تو چلو طواف کر ہی نہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ کتنا گناہگار ہے، کتنا دردناک رو رہا ہے، یار پہلے اس لیے دعا کریں۔ طواف بند ہو گیا، جب لوگ قریب آئے تو آپ روتے روتے جب گرے، چہرے سے نقاب ہٹانا، تو جو لوگ جانتے ان میں سے کئی لوگ آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو، جو میں نے پڑھا،
بے ہوش ہو گئے. کہنے لگے اگر آقا علیہ السلام کے خون کا حال یہ ہے، نبی کے گھر والوں کے اندر اتنا خوف کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتے روتے گر جائیں اس کے خوف سے، تو اللہ کے بندے اس سلام اور سمارت پہ آنے پر آج سبق لے کر جاؤ، آپ بھی لے کر جائیں، میں بھی لے کر جاؤں کہ آج کے بعد ہم بھی تیاری میں لگیں، نماز پڑھیں، گھر کے ماحول اچھا بنائیں، تلاوت ہو، رب کی بارگاہ میں جھکیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ان قریب ہم نے موت کا دروازہ گزرنا. محترم آئیے محترم آخری کا حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں اصول برکت کے لیے، بڑی خوبصورت ہے لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ہمارے ایمان تشریف لائے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے انشاءاللہ اپنے فن کا آج کمال دکھانا ہے آپ کو، کنی دی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ماشاءاللہ، ویسے دل تو بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ سر پہ ٹوپیاں اور ماشاءاللہ داڑیاں، کمال ہے. ویسے یہ تو کیا بات ہے کہ نہیں دی. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، پھر قوال نمازی بھی ہوں، باشرہ بھی ہوں کہ نہیں جی، اللہ اللہ کرنے والے ہوں تو پھر اللہ والوں کا کلام بھی پڑھے تو سننے والے آپ جیسی ہستیاں ہوں تو پھر کمال نہیں بولے نہیں کمال ہے نا. میں تمہاری بات کر رہا ہوں، میں اپنی تو نہیں کر رہا، پھر کمال یار. ہاں بہرحال حدیث سننے والی ہے اور توجہ طرف. راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میری آخری بات ہے اور خوبصورت ہے، نبی پاک کے آل کی محبت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حدیث، کیونکہ سرکار کے آل کی شہزادے کا عرس مبارک ہے، وہ سن رہے ہیں، وہ حیات ہیں. وہ ان عرس مبارک جو ہوتا ہے یہ ایک شادی ہوتی ہے اللہ کے ولی کی، تو موقع پر موجود ہوتے ہیں. پھر فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. پھر نبی کے گھر والوں کی محبت کا سوال نبی نے نہیں کیا، رب نے خود کیا، رب نے مانگا. آئیے حضرت ابن مسعود فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ. یہ حدیث کا متن ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے. اس کی تشریح کرو تو قیامت تک بھی نہیں مکمل ہو سکتی، لیکن میں بس علم نہیں ہے تو میں نے 2-3 باتیں اصلاحی، تربیتی، فکری پیغام کے طور پہ میں نے اوپر سے لے کر آپ تک پہنچا دی ہیں تاکہ جن کا سنا عرس مار کر وہ ناراض نہ ہو جائیں. وہ یہ نہ کہ فقط تعریفوں میں لگے رہے. انہوں نے کو جو پیغام بھی دے دیا ہے تو میں نے پیغام آپ کو دے دیا انشاءاللہ. سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب کہتے ہیں محبت کو، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آل کے ساتھ ایک دن محبت کی. کتنی؟ 2 دن کی نہیں، سال کی نہیں، 6 ماہ کی نہیں ہے، ایک دن کی. وہ عمر صاحب سمجھ کی یوما، ایک دن کی آقا کی آل کے ساتھ محبت کی. تو آقا کی آل کا سلسلہ ان شان آقا ہوول ابتر کے تحت، یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری ہے. اگر وہ کہے گی کہ نقلی سید پیدا ہو گئے، ہمیں نقل سے مراد غرض نہیں ہے. اگر کسی نے کہا میں سید، تو نے اس کو نہیں دیکھنا، تو نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، تب رب کو دیکھنا ہے. وہ معاملہ اس کا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم کسی کے لیے کیا بدگمانی کریں؟ ہاں کوئی کلیئر بات ہو جائے تو وہ علیحدہ ہے. ہم کو نجومی ہے، ہمارے بعد کوئی علم ہے کہ ہم پرکھ لیں. بس ہمیں اس سے غرض ہے کہ یہ سرکار کی آل ہے، ہم ان سے محبت کرنی، نبی کو خوش کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے ایک دن کی بات کی کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم، جس نے نبی پاک کی آل کے ساتھ کتنے دن کی محبت کی؟ سارے بولیے. بس یہ بات آپ کو یاد ہو جائے گی، مجھے یقین ہے یہ بات آپ کو یاد ہو جائے گی. کتنے دن کی محبت؟ ایک دن کی محبت. اب محبت ایک دن کی ہے، انعام اس پہ 2 ہے. ایک دن کی محبت پہ کتنے انعام ہیں؟ 2. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت آل رسول. اب آئیے میں حدیث کو مکمل کروں. حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم، جس نے آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ
صرف ایک دن محبت کی، کتنی؟ ایک دن محبت کی، اس پہ 2 انعام ہیں۔ کتنی جی؟ 2 انعام، 2 تحفے، بلکہ میں کہوں گا اس کے پر 2 پروٹوکول ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ ایک دن کی محبت، اور پہلا پروٹوکول نہیں، اس کو کہتے ہیں عزت۔ امیری نہ گاڑیوں میں ہے، نہ بنگلوں میں ہے، نہ کوٹھیوں میں ہے، نہ وزارتوں میں ہے، نہ پیسے میں ہے۔ خدا کی قسم امیری یہ ہے کہ تو زندہ بھی رہے تو نبی کی آل کی محبت میں، اور مرے بھی تو نبی کی آل کی محبت میں۔ تو پھر اس طرح کر کے جا کہ قبر میں منکر نکیر ہم سے پوچھے بتا یہ ہستی کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، آج اس سے نہیں پوچھنا، آج تو میں نے بتانا کہ یہ کون ہے۔ تو لطف یہی ہے، کیونکہ میرے علی کا قول ہے، میرے علی کا قول ہے رضی اللہ کہ دعا مگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ کیا میں منع نہیں کر رہا کہ آپ شاہ صاحب سے دعا نہ کروائیں، شاہ صاحب سے دعا نہ کروائیں، ایسا دعا نہ، میں یہ منع نہیں کر رہا کہ میرے پر یہ الزام نہ لگا دینا کہ سنان عثمان کی تقریب منع کر گئی، لیکن حتیٰ کہ کبھی کبھی قول پہ غور کرو، سمندر بہ رہا پیچھے۔ کمال یہ نہیں کہ تو کہیں کہ تو 10 روپے کسی فقیر کو دے کر پوری لسٹ دے دے کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، تو نے اس پہ احسان کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ والدین کی اتنی خدمت کر، استاد کی، اپنے شاعر کی، بڑوں کی اتنی خدمت کر، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ آئیے محترم، پہلا پروٹوکول سنیے جو دنیا میں ملتا ہے نبی کی آل کی محبت میں، ایک دن پر پھر آقا نے فرمایا خیر، برابر نہیں فرمایا، خیر من عبادت سنۃ، فرمایا ایک دن کی کر محبت نبی کی آل سے۔ میرا آقا علیہ السلام زبان نبوت سے گارنٹی اور ضمانت دی ہے، فرمایا ایک دن کی محبت کا انعام 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ برابر نہیں، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور وہ عبادت پتہ کون سی؟ دن کو روزہ، دن کو روزہ، رات شب بیداری، پھر بے ریاکاری سے پاک، ایک دن کی محبت اتنا صدہ اور جارہ اور بدلہ رکھتی ہے۔ یہ من مختصر کر دیا، یہ آپ کو یاد ہوگی۔ اب آئیے آخرت میں پروٹوکول کیا ملے گا وہ بھی سن لو۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ، بولیے کیا بنے کہا ہے؟ وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، جو مر گیا ان کی محبت میں، کیا زندہ رہے تو ایک دن پر 1 سال کی عبادت سے بہتر ثواب ملے۔ اگر زندہ رہے زندگی میں، اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے نبی کی آل کی محبت کی طرف۔ وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، ادھر موت آئی نہیں، ادھر جنت میں داخل ہوا ہے۔ اس لیے محترم میں نے آپ کا وقت بڑھا لیا ہے، کیونکہ ہماری مہمان ٹیم جو بڑے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائی ہیں اور سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آئی ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بڑا خوبصورت کلام سنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی ایک کفیت ہوگی، اور آپ نے کلام کو سننا ہے محبت میں۔ کیا قوالی چس کے لیے نہیں ہوتی ہے، قوالی چس کے لیے نہیں ہوتی، لوگ چسکا سنتے ہیں، چسکا ہے، ڈھول چسکا ہے، چسکا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں سے سبق لینا ہے، درس لینا ہے، اور ہم نے الفاظوں پہ غور کرنا ہے کہ نہیں جی، اگر لفظوں کو نہ پتہ چلے اور یہی سمجھ لے کہ یہ ولی کامل کا کلام ہے، بس یہ سمجھ کر انشاءاللہ محبت میں سنیں، پیار میں سنیں، اور جو میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے آپ اس پیغام پہ غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ سالانہ عرس مار کی تقریب سعید سے انشاءاللہ آج ہم نے یہ سبق، یہ درس اور یہ فکر لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ کا پروگرام اللہ تعالیٰ سعادات کی نسل میں، نسل در نسل قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور یہ آستانہ عالیہ، یہ مسجد، یہ مرکز اللہ تعالیٰ اس کو مزید 4 چاند لگائے اور اس کو علم کا گہوارہ بنائے۔ جس طرح سے مجاشہ صاحب ماشاءاللہ ایک پروگرام چلا رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جمعہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، روزانہ بچے پڑھ رہے ہیں،
اور منگل کو بھی ماشاءاللہ یہاں عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ہفتہ وار کلاس قرآن مجید کی. اس میں جو بیٹھنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ قرآن سیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی دعوت ہے، جو قریب کے رہنے والے ہیں وہ منگل والے دن آئیں اور کلاس میں 1 گھنٹہ بیٹھیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے ایک دن انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے تو آقا سے فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا. اللہ کو سلامت رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کی سلام اور ہمارے لیے بخشش کا عطا کرے. وما علینا